الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال تعالى عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال تبارك وتعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي بها بالا يرفعه الله بها في الجنة وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يرفع به بالا يهوي بها في جهنم أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز قربا، میں نے جو 2-3 آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اس کے بعد 2 حدیثیں پڑھی ہیں، ان دونوں آیتوں کا اور دونوں حدیثوں کا تعلق ہمارے اور آپ کے ایک بہت ہی چھوٹے اعضاء سے ہے. اعضاء انسانی میں وہ عضو انتہائی چھوٹا لیکن انتہائی خطرناک. اس کی خطرناکی یہ ہے کہ 2 ملک، 2 قوم، 2 خاندانوں میں چاہے تو ملاپ کروا دے اور چاہے تو 2 ملک، 2 خاندان، 2 بھائی، 2 باپ بیٹے، ان کے درمیان جدائیگی کروا دے. اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اچھی اور بھلی باتیں کیا کریں. قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن. اور بھلی اور اچھی بات کا انتخاب اس لیے کریں کہ شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے چکر میں رہتا ہے اور لڑائی کروانا چاہتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ اور بات ہے کہ جو کھلا ہوا دشمن ہے ہماری اس سے بڑی تگڑی دوستی ہے. اذان ہوگی تو ہم مسجد کے سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے رہیں گے، وہاں سے اڑ کر کے بھاگ جائیں گے. اور جیسے شیطان وضو توڑتے ہوئے بھاگتا ہے، اذان ہوتی ہے تو ایسے ہی ہمارا نوجوان بھی چل دیتا ہے. اور نماز ہوگی تو بہت سے لوگ لیٹرین میں جا کے چھپ جائیں گے. اب نماز کے وقت میں لیٹرین میں جا کے چھپنا تو اس کی مثال تو بڑی بھوڑی سی لگتی ہے. ایک پارک اور ایک گارڈن بنا دیا جائے اور اس میں کسی سور کو چھوڑ دیا جائے اور کنارے کہیں گندگی ڈال دی جائے تو سور کبھی گلاب سونگھنے نہیں جائے گا، کسی اور پھول کے پاس نہیں جائے گا، وہ گندگی ہی میں جاتا ہے. ایسے ہی جب مزاج، دل، دماغ گڑبڑ ہوتا ہے تو پھر ہم اور آپ بھی اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، غلط چیزوں کی طرف لپکتے ہیں. یہ اندر کی گڑبڑی کی دلیل ہوتی. بہرحال اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے یہ کہیے
کہ اچھی زبان اور اچھے الفاظ کا انتخاب کریں، طرز گفتگو ان کا اچھا ہو، اس لیے کہ شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے چکر میں، لڑائی کروانے کے چکر میں رہتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا، اور ہمیں اور آپ کو یہ کہا گیا کہ اس زبان کا استعمال جب بھی ہو تو الفاظ کا انتخاب بہتر سے بہتر ہو، الفاظ کا چناؤ اچھا سے اچھا ہو، اس لیے کہ اگر الفاظ اچھے ہوں گے تو شخصیت کا اثر اچھا ہوگا، لوگوں کے دل و دماغ میں آپ اتریں گے اور لوگ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور اگر الفاظ کا چناؤ نہیں اچھا ہوگا، آپ کی زبان نہیں اچھی ہوگی، آپ کی لینگویج نہیں ٹھیک ہوگی، آپ کے بولنے کا طرز نہیں ٹھیک ہوگا، تو لوگوں کے دل دماغ میں آپ نہیں اتر پائیں گے، ہم اور آپ دل و دماغ میں نہیں اتریں گے، بلکہ پھر لوگوں کے دل و دماغ سے ہم اتر جائیں گے اور لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، اذا تکلم الرجل زادت محبته او سقطت، آدمی جب گفتگو کرتا ہے، آدمی جب بولتا ہے، آدمی جب خطاب کرتا ہے، آدمی جب بات کرتا ہے تو اس کے رعب دام میں اور اس کے احترام میں یا تو اضافہ ہو جاتا ہے یا پھر اس کا احترام گر جاتا ہے اور اس کی اہمیت گھٹ جایا کرتی ہے اور اس کا مقام کم ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے طرز گفتگو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے الفاظ کے چناؤ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے بولنے کے طریقے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، اور الفاظ کا چناؤ ہم نے کیسا کیا ہے، اور الفاظ کا انتخاب ہم نے کیسا کیا ہے۔ اگر الفاظ اچھے ہوتے ہیں اور زبان میٹھی ہوتی ہے اور طرز اچھا ہوتا ہے تو انسان کے دل و دماغ میں انسان کی بات بھی اترتی ہے اور وہ خود دل و دماغ میں اترتا ہے، اور اگر الفاظ نہیں اچھے ہوتے تو پھر انسان لوگوں کی نگاہوں سے گر جایا کرتا ہے۔ آپ کتنے ہی اچھے سوٹڈ اور بوٹڈ میں رہیں، ہم اور آپ کتنے ہی عمدہ لباس پہن لیں، ہم اور آپ کتنے ہی لگژری کاروں سے چلیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو کتنے ہی مینٹین کیے رہیں، اور ہمارا کپڑا 100-200 روپیہ میٹر نہیں، ہزاروں روپیہ میٹر رہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہوگی، ملنے کے بعد آدھا 1 منٹ جہاں گزرے گا ہمیں بولنا ہی ہے، ہمیں اس سے بات کرنی ہے، ہمیں اس سے گفتگو کرنی ہے، پھر وہیں پہ ہمارا اور آپ کا راز کھلے گا کہ ہماری صلاحیت کیسی ہے اور ہماری زبان کیسی ہے اور ہماری تعلیم کتنی ہے اور ہماری تربیت کتنی ہوئی ہے اور ہم کتنے مہذب ہیں یا کتنے غیر مہذب ہیں، یہ سارا راز وہیں پہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، کچھ نہ کچھ پڑھنے لکھنے کی عادت ڈالیں، کچھ نہ کچھ مطالعہ کا ذوق رکھیں۔ 24 گھنٹے میں 2 ہی صفحہ پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کا ایک مزاج بنائیں، اس سے انسان کی شخصیت سنورتی ہے۔ اور اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کم سے کم کسی بڑے لوگوں کو اور جن کی زبان شستہ اور سائستہ ہے انہیں سننے کی عادت ڈالیں، تاکہ کچھ اپنے اندر بھی بولنے کا طریقہ پیدا ہو، بولنے کا سلیقہ پیدا ہو، گفتگو کا سلیقہ پیدا ہو۔ اور اگر نہیں پیدا کیا گیا یہ سلیقہ تو پھر یقین مانیے کہ لوگوں کی نگاہوں سے گرنے میں وقت نہیں لگے گا۔ جب ہم اول فول بولیں گے اور بولنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا اور انداز صحیح نہیں ہوگا اور گفتگو کا طرز صحیح نہیں ہوگا اور زبان میں ہمارے مٹھاس نہیں رہے گی، اور کوئی سلام کرے تو ہم جواب اس انداز سے دے رہے ہوں ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہمیں گالی دے دی ہے، اتنے بھاری بھرکم چہرہ بنا کر کے دے رہے ہیں، تو پھر یقین جانیے کبھی کسی کے دلوں میں ہم نہیں اتر سکتے ہیں، نہ دل میں ہم اس کے وقار اور کوئی مقام اپنا بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے عرب والوں نے یہ کہا، اذا تکرم الرجل زادت محبته او سقطت، جب انسان کوئی کلام کرتا ہے، انسان کسی سے بات کرتا ہے، انسان کہیں پہ گفتگو کرتا ہے تو یا تو اس کے روب دام میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کی حیثیت گر جایا کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک صاحب تشریف لائے، جبہ قبہ چشمہ کبڑا کبڑی لے کر کے حاضر ہوئے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے سمجھا
کہ کوئی عالم آدمی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، تو امام صاحب پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے پہلے سے، امام صاحب نے پیر سمیٹ لیا، سمجھا کہ بھائی کوئی قابل آدمی ہے، اس لیے لحاظ اور احترام کیا جائے۔ اب احترام سے بیٹھ گئے، اس کے بعد امام صاحب نے ان سے سوال کیا مسموکا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یوسف، یوسف کے بجائے یوسف۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں پاؤں پھر پھیلا دیا، کہا ابو حنیفہ کے پاؤں پھیلانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ پتہ چل گیا کہ آپ جاہل مطلق ہیں، یہ جبہ کبہ ہمیں بچا نہیں سکتا ہے، یہ تو ایسا ہی ہے۔ بہت سے لوگ ہم میں سے، یا ہم ہو، آپ ہو، کوئی ہو، اندر سے ہم لوگ بھیڑیا ہوتے ہیں، اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ بھیڑیا ہوتے ہیں، اور لباس پہن لیتے ہیں شیر والا، یہ اسٹیٹس لگا لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم بھی شیر ہو گئے ہیں۔ کاکروچ دیکھ کر کے کہیں الٹ گئے تھے یہ اور بات ہے، لیکن اسٹیٹس تو شیر والا لگے گا کہ ہم بھی کسی شیر سے کم نہیں ہیں۔ ادھر ہمارے جوانوں کا جنون چلا تھا تو اسٹیٹس لگاتے تھے، ارے شیر پیدا نہیں ہوتے، شیر بنائے نہیں جاتے، شیر پیدا ہوتے ہیں۔ جو بلی کو دیکھ کے بھاگتا ہے وہ بھی اسٹیٹس لگاتا تھا۔ بہرحال کئی نوجوانوں سے ہم نے مذاق کیا، ہم نے کہا اچھا آپ بھی شیر ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا اسٹیٹس پہ ڈیلیٹ کر دیا۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب کا گدھا تھا، کسی کو برا نہ لگے، اگر کسی کو لگے گا تو سمجھ لیجیے میں اپنے لیے سنا رہا ہوں۔ ایک صاحب کا گدھا تھا، تو جا کر کے ایک دوسرے کھیت والے کا اکثر کھیت چرتا، اب کھیت والا جب آتا تو لاٹھی مار کے بھگا دیتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا، اس کو شیر کی کھال پہنا دی اور چھوڑ دیا۔ اب یہ چل رہا ہے، اب شیر کھیت کا مالک، پہلے لوگ سویرے سویرے اٹھنے اور یہ سب کام کاج کے عادی تھے، یہ تو ہم لوگ پروفیشنل لوگ ہو گئے نا، 10 بجے نیند کھلے گی تو 11 بجے کھیت میں پہنچیں گے، تو اس کے بعد آدھا گھنٹہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے دھوپ میں، تو پھر وہاں سے بھاگیں گے، پھر آ کر کے تھوڑی دیر آرام کریں گے۔ یہ سب طریقہ ہمارے بڑوں کا نہیں تھا، نہ اسلامی طریقہ۔ سویرے اٹھیے تو اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہے، سویرے اٹھیے، نماز پڑھیے، تلاوت کیجیے، تھوڑا ورزش کیجیے، ٹہلیے، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ بہرحال اب وہ شیر کا کھیت کا مالک جو آیا تہجد کے وقت میں سویرے سویرے، تو دیکھا کہ شیر کھیت میں ٹہل رہا ہے۔ اب بیچارہ بہت گھبرایا، جلدی سے درخت پر چڑھ کر کے بیٹھ گیا، لیکن گدھا رام تو رہن گدھے رام، شیر کی کھال پہنانے سے کوئی گدھا تو شیر ہو نہیں جائے گا۔ اب تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے سپوں شروع کیا تو کہہ دو ہمارے اترے کا ٹائم آئے گا، اتر کے اتنے بیٹ مارے ان کی ہڈی گڈی ٹوٹ گئی۔ تو یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ اگر ہماری زبان اچھی ہے، ہماری تعلیم اچھی ہے، ہماری لینگویج اچھی ہے، ہمارا طرز گفتگو اچھا ہے، الفاظ کا چناؤ اچھا ہے، تو اسی اعتبار سے ہماری اہمیت بڑھتی اور گھٹتی ہے۔ دیکھیے ذہین لوگوں کا، یا کہہ لیجیے کہ عقل مندوں کی زبان یہ دل کے اندر ہوا کرتی ہے، اور بیوقوفوں کا دل یہ زبان پہ ہوا کرتا ہے۔ کچھ سوچتے نہیں اور سمجھتے نہیں، بڑبڑانے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور جہاں بیٹھیں گے یہ چاہیں گے کہ کچھ بول کر کے مقام حاصل کر لیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقام تو حاصل نہیں کرتے، مقام ان کا اور گر جایا کرتا ہے۔ جیسے ایک جاہل صاحب تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اور اٹھ کے جانے لگے، تو انہوں نے کہا میں مرخص ہونا چاہتا ہوں۔ مرخص کا مطلب رخصت چاہتا ہوں، اجازت لیتا ہوں، یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اب ایک جاہل آدمی تھے، ان کو کچھ پتہ ہوتا تھا نہیں، ان کو الفاظ اچھا لگا کہ میں مرخص ہونا چاہتا ہوں، خوب رٹ لیا، اور سوچا کہ کبھی جب کہیں مجلس لگے گی تو وہاں بیچ میں اچانک سے اٹھوں گا، جب کوئی پوچھے گا کہا خیریت تو کہوں گا میں مرخص ہونا چاہتا ہوں، تو لوگ بڑی اہمیت دیں گے، یار بڑا قابل آدمی ہے، عربی کہتے ہیں اونچا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اب انہوں نے خوب رٹ لیا، لیکن پڑھے لکھے بیچارے تھے نہیں۔ رٹنے کے بعد مجلس لگی، اور مجلس میں اچانک سے یہ اٹھے اور گئے بھول، اب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ بھیا خیریت تو ہے، کہا کھڑے ہو، تو کہنے لگے میں مخنث ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا چاہے مخنث ہوا چاہے ہجڑا جائے یہاں سے،
تو یہ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں یا ہم سیکھیں گے نہیں، جب تک ہم پڑھیں گے نہیں اور جب تک معلومات نہیں حاصل کریں گے، جب تک مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے، جب تک ایسے لوگوں کی گفتگو نہیں سنیں گے، جب تک آباد مجلس نہیں سیکھیں گے، جب تک طرز گفتگو نہیں معلوم کریں گے، تب تک ہمارا اور آپ کا حشر بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ کوئی جھٹکے میں ہمیں شیر سمجھ لے گا، بعد میں ہمیں لدیائے گا گدھا جان کر کے۔ یہ ہمارا اور آپ کا حشر ہوتا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ طرز گفتگو سیکھا جائے، اس لیے ضروری ہے کہ طرز کلام سیکھا جائے، اس لیے ضروری ہے کہ طرز تکلم معلوم کیا جائے، اس لیے ضروری ہے کہ طریقہ گفتگو معلوم کیا جائے، اس لیے ضروری ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اس لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو سنا جائے جن کو بولنے کا سلیقہ ہے اور جن کو بولنے کا طرز معلوم ہے۔ اگر یہ طریقہ ہم نے اور آپ نے سیکھا ہے اور گفتگو کا طریقہ معلوم کیا ہے تو پھر یقین جانیے ہم لوگوں کے دل و دماغ میں اپنا ایک وقار بنا سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں سیکھا ہے تو پھر ہمارے مقابلے میں وہ گونگا شخص بہتر ہے جو نہیں بول رہا ہے، وہ گونگا شخص بہتر ہے جو خاموش رہتا ہے، جس کی زبان سے کسی کو کوئی دقت نہیں ہوتی، جس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، جس کی زبان سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے اعضاء سے لوگ محفوظ رہے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، انہیں ذرہ برابر ان سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ الفاظ کا چناؤ، طرز گفتگو اور طریقہ گفتگو ایسا ہو کہ لوگ محسوس کریں کہ ہماری خیرخواہی چاہ رہا ہے، لوگ محسوس کریں کہ ہمیں بلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، لوگ محسوس کریں کہ ہماری اچھائی چاہ رہا ہے، لوگ محسوس کریں کہ اس شخص نے جو بات کہی ہے وہ ہماری خیرخواہی میں کہی ہے۔ اور اگر یہی زبان تھوڑا سا مس ہوئی اور گڑبڑ ہوا معاملہ تو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان لوگوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے، اسی سے ایسے ایسے مسائل جنم لیتے ہیں کہ ہم اور آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ شیخ عبد الرحمن دکتور العریفی حفظہ اللہ تعالی جو عالم عرب کے ایک زبردست عالم ہیں اور شاید اب جیلوں میں ہو سعودی میں جہاں پہ 30,000 علماء کرام انڈر گراؤنڈ ہے، آپ اور ہم اور آپ ہندوستان کا رونا روتے ہیں، یہ ہمارا اسلامی ملک ہے، اس کا بھی رونا رو لیجیے تھوڑا سا۔ اور جب اس طرح کی بات کوئی آتی ہے تو ریال نے جن لوگوں کا خیال بدل دیا ہے وہ مجھے کو برا کہنے لگتے ہیں۔ نامعلوم کتنے جید علماء کرام انڈر گراؤنڈ کر دیے گئے، کتنے مار کر کے پھینک دیے گئے، آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے۔ اور عالم عرب کے زبردست امام شریم یہ کہاں غائب ہے 4-5 مہینے سے، اب تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ذرا سا حق کیا بولے تھے کہ مسئلہ ان کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ بہرحال ایک زبردست یہ عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں 2 لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے گیا جن میں شروع میں جھگڑے ہوئے تھے اور کسی کی جان چلی گئی تھی۔ جب جا کر کے میں نے معلوم کیا تو اس میں سے کچھ لوگ شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے اور جن کی عمریں 60 پلس تھی، زیادہ تر لوگ اسی عمر کے تھے۔ جب شکار سے فارغ ہوئے تو آپس میں بیٹھ کر کے گفتگو کرنے لگے اور دوران گفتگو 2 لوگوں میں جو 60 سال سے اوپر کے تھے ایک زمین کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ کسی نے کہا وہ میری ہے، کسی نے کہا وہاں ہماری زمین ہے، دوسرے نے کہا ہماری زمین اتنی ہے۔ بات پہنچتے پہنچتے ایک ایسی زمین پہ پہنچی جس کے متعلق اس شخص نے کہا کہ وہ میری ملکیت میں ہے اور سامنے والے نے دعویٰ کیا کہ نہیں وہ ہماری ملکیت ہے اور ہمارے آبا و اجداد کی ہے۔ اب یہاں سے زبان کی تیزی دیکھیے، گفتگو اتنی تیز شروع ہوئی کہ جو شخص زمین کا مالک تھا اس نے اپنی بندوق، شیکار والی بندوق اٹھائی اور اس کے سر کے اوپر سے فائر کر دیا اور اس کی لبلبی اور گھوڑا چلا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا، لوگوں نے بیچ میں مداخلت کی اور اس کی جان بچ گئی اور وہاں پہ جھگڑا بظاہر ختم ہو گیا۔ لیکن جس کے سر کے اوپر سے گولی چلائی گئی تھی اب اسے یہ ٹینشن رہا کہ اس نے کیسے کر دیا اور ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ سویا تو رات میں نیند نہیں آئی، صبح سویرے نکلا اپنی کلاشین کو لے کر کے اور وہ صاحب جو 60 پلس تھے وہ کہیں پہ پہلے ڈیوٹی کرتے تھے، اب ریٹائر ہو چکے تھے اور اسکول کی بسیں چلا رہے تھے۔ وہاں پہ اسکول کے سامنے وہ اپنی گاڑی لگا کر کے اسی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور سائیڈ میں کئی ایک گاڑیاں اور لگی ہوئی
کر رہی تھیں کہ وہ نکلے، چھٹی ہو تو یہاں سے لے کر کے جایا جائے۔ یہ صاحب پہنچے اور ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہوئے۔ اب ان کی بینائی ذرا کمزور تھی، انہوں نے سمجھا کہ وہی ہے پہلی گاڑی والا جس نے کل گولی چلائی تھی۔ انہوں نے نشانہ لیا اور کلاشنکوف سے ایک کے بعد دیگرے 3 فائر کیا اور اس کے سر میں سیدھے جا کے گولی لگی، وہیں پہ وہ شہید ہو گیا۔ علاقے کا محاصرہ پولیس والوں نے کیا، گھیرا بندی کی، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ انہوں نے کہا جسے مجھے مارنا تھا میں نے اسے مار دیا، جسے مجھے قتل کرنا تھا میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب چاہے مجھے عمر قید کی سزا دی جائے، چاہے پھانسی دی جائے، چاہے مجھے قتل کیا جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ جسے مارا گیا ہے وہ ان کا مقتول ہے کہ نہیں ہے، ان کا جو جس سے جھگڑا ہوا تھا اسی کو لگی ہے یا کسی اور کو لگی ہے۔ جب گئے پولیس والے اور معاملہ کی چھان بین کیا تو پتہ چلا کہ جس سے جھگڑا ہوا تھا وہ تو دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا اور ان کی بینائی کمزور تھی، انہوں نے دوسرے کو نشانہ بنا دیا۔ یہ شخص گرا، بے ہوش رہا تھوڑی دیر تک اور اس کے بعد ہوش آیا تو پھر مقدمہ چلا اور عدالت نے فیصلہ کیا کہ جان کے بدلے جان، اس لیے اس کو بھی قتل کیا جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی قصاصاً قتل کر دیا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ زبان کو ذرا قابو میں رکھا جائے اور حفاظت کی جائے اور تھوڑا سا سوچ سمجھ کر کے بولا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زبان سے بڑھ کر کے کوئی چیز ایسی نہیں جس کو بہت زمانے تک جیل میں رکھا جائے، بہت زمانے تک قید میں رکھا جائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لوگ زناکاری سے بچ سکتے ہیں، سود خوری سے بچ سکتے ہیں، لیکن زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ کبھی لوگوں کی عزتیں تار تار کرتے ہیں، کبھی کسی کو گالی دیتے ہیں، کبھی کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کہیں کوئی کمنٹ کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن نہ طعنہ زن ہوتا ہے، نہ فحش گو ہوتا ہے، مومن نہ بد اخلاق ہوتا ہے، نہ بری زبان استعمال کرتا ہے۔ یہ مومن کی شایان شان نہیں، لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ گالی سے بات شروع ہوتی ہے، گالی پہ ختم ہوتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ کسی سے ملتے ہیں تو بجائے سلام کرنے کے، بجائے اچھائی گفتگو کرنے کے، ہم وہاں پہ گالیوں کا استعمال کرتے ہیں اور گالیوں پہ بات شروع کرتے ہیں اور وہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت میں جب دو لوگ آپس میں ملیں گے تو ان کی گفتگو شروع ہوگی گالی گلوچ سے اور اسی پر ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے۔ دنیاوی اعتبار سے زبان کے اچھے یا برے انداز سے استعمال کا یہ نتیجہ، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی کبھی آدمی کوئی بات بے خیالی میں کہہ جاتا ہے ما یتبین فیہا، اس میں کوئی توجہ اس کی نہیں ہوتی، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ بات اتنی غلط ہوتی ہے کہ جہنم کے گڑھے میں اتنا نیچے پھینکا جاتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا کہیں دور اٹھا کر کے اسے جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی، ایک بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی کوئی بات بے خیالی میں بول جاتا ہے، لا یلقی بہا بالا، کوئی توجہ نہیں ہوتی، کبھی کلمہ پڑھا، کبھی درود پڑھا، کبھی سبحان اللہ کہا، کبھی الحمدللہ کہا، کبھی کسی کو نماز کا طریقہ سکھایا، کسی کو ٹینشن میں دیکھا تسلی کے جملے کہا، کسی کا بچہ مر گیا تھا اسے تسلی کے بیانات دیے اور کلمات کہے، اس کی وجہ سے اسے راحت ملی، کسی کو دیکھا غلط نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز 2 جملے بول کر کے صحیح کروا دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی، انسان بے خیالی میں، بے دھیانی میں اللہ کی رضا کا کوئی جملہ بول جاتا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، لیکن اس کی برکت سے اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا آگے فرمایا کہ ایک انسان اللہ کی ناراضگی کا کوئی جملہ بے خیالی میں بول جاتا ہے، غلط جملہ، کفریہ جملہ اس کی زبان سے بے خیالی میں نکلا، نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کی وجہ سے جہنم کے نچلے گڑھے میں اللہ اسے ڈال دیتا ہے اور ڈھکیل دیتا ہے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک فانہ ثعبان، اے انسان اپنی زبان کی
حفاظت کر، تجھے وہ ڈنک نہ مارنے پائے، اس لیے کہ وہ ایک خطرناک اژدہا ہے۔ کم فی المقابر من قتیل لسانہ، کتنے قبروں میں ہیں جو اپنی زبان کے مقتول ہیں، یعنی جس کی وجہ سے انہیں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور جھیلنا پڑ رہا ہے، اور قبروں میں جا کے وہ پریشان ہیں، جبکہ اس دنیا میں بڑے بڑے بہادر ان سے بات کرنے اور بولنے سے ڈرتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں اس غلط زبان کی استعمال کی وجہ سے ان کا کوئی مقام نہیں تھا، اس لیے قبروں میں اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی۔ اس لیے میرا نبی فرما رہا ہے بہت سوچ سمجھ کے بولنے کی ضرورت ہے، اور توجہ اور دھیان سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی قریب کے ایک صاحب تھے، ایک مرتبہ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، غیر مسلم آیا، مجھے کلمہ پڑھا کر کے ایمان میں داخل کر دیجیے۔ انہوں نے کہا تھوڑا ٹھہریے، یعنی مجلس ختم ہو جائے تب کلمہ پڑھاتے ہیں۔ دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نیک کام میں دیری، اٹھ کر کے فوراً انہیں کلمہ پڑھایا۔ انتقال کے بعد جنہوں نے کہا تھا نیک کام میں دیری، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کہا اللہ نے بخش دیا اور معاف کر دیا۔ پوچھا کیسے، کہا وہی جو میں نے جلدی میں کہہ دیا تھا اٹھ کر کے نیک کام میں دیری، اور میں نے انہیں کلمہ پڑھا دیا تھا۔ اللہ رب العزت کو یہ جملہ اور یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے ذریعے سے میری بخشش ہو گئی۔ اس لیے دیکھیں کہ کیا گفتگو کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں اور کہاں پہ کر رہے ہیں، اور کتنا بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے۔ انسان بولنا تو شروع ہی میں سیکھ جاتا ہے، 1-2 سال کا ہوتا ہے، لیکن کب گفتگو کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے بولنا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، کیا انداز اختیار کرنا ہے، اس کو سیکھتے سیکھتے پوری زندگی چلی جاتی ہے، اور عام طور پہ ہم لوگ سیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اب ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ نہ سیکھ رہے ہیں، نہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر رہے ہیں جنہیں طریقہ معلوم ہے، تو پھر یقین مانیے کہ ہم نقصان اٹھائیں گے۔ ایک تو لوگوں کے دل و دماغ سے ہم اتریں گے، اور لوگوں کے ذہن و دماغ سے بھی ہم نیچے جائیں گے۔ جو بھی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، سامنے والے لوگ اگر اس کے خوف سے یا اس کے ڈر سے بھلے سامنے کچھ نہ کہیں، لیکن دلوں میں اس کی کوئی وقعت اور کوئی اہمیت انسانوں کے نہیں رہ جاتی ہے، اور کل قیامت میں بھی ہو سکتا ہے یہ زبان ہمارے اور آپ کے لیے مسئلہ کھڑا کر دے۔ اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس کی خصوصی حفاظت اور نگہداشت کی کوشش کریں۔ عجوبہ یہ ہے کہ جانور کی زبان بڑی لمبی ہوتی ہے لیکن وہ گفتگو نہیں کر پاتا ہے، اور انسان کی زبان بڑی چھوٹی ہے لیکن وہ بولنے سے باز نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ زبان کا جسم اور یہ اس کا جرم اور اس کا حجم بڑا چھوٹا ہے، لیکن اس کا جرم بڑا تگڑا ہے۔ یہ تھوڑا سا بول کر کے اندر چلی جاتی ہے، باقی کبھی ہڈی ٹوٹتی ہے، کبھی سر پھٹتا ہے، کبھی پیر ٹوٹتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، اور زبان کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت سنبھال کر کے رکھا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے اور گفتگو کا طریقہ سیکھا جائے۔ اللہ رب العزت، یہ بیان میں نے اپنے لیے کیا تھا، اگر آپ کا بھی فائدہ ہو تو بڑا اچھا ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔